السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آپ نے سماعت فرما لیا ہے سیدنا حضرت ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری الخزرجی النجاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط ہم پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی تیسری اور آخری قسط۔ صحیح بخاری میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل اور بہادر تھے۔ ایک رات اہلیان مدینہ گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے۔ آواز کے سمت وہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ پھر فرمایا یہ آواز تو سمندری لہروں کی ہے، یا یوں فرمایا یہ سمندر کی آواز ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ تمام لوگوں سے پہلے دشمن کی طرف آگے بڑھے۔ جب آواز کی حقیقت معلوم ہوئی تو آپ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے واپس آ گئے، اور یہ حدیث سیدنا ابو طلحہ کی خصوصیت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ چاق و چوبند ہو گئے، دوسرے گھوڑوں کی نسبت زیادہ تیز دوڑنے لگے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں کمال درجے کی شجاعت و بصالت، بہادری و جواں مردی تھی، وہاں پر سخاوت و فیاضی جیسی عظیم صفت سے آپ متصف تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جود و سخا کے حوالے سے بڑے روشن اور عمدہ واقعات مشہور و معروف ہیں۔ جس طرح سیدنا ابو طلحہ شجاعت و بہادری کے آسمان پر دائرہ بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح آپ جود و سخا کے میدان میں سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔ سخاوت کے حوالے سے آپ نے ایسے دلچسپ و دل فریب اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے کہ دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و کرم کا ایک واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ مدینے میں ان کے کھجوروں کے باغات تھے، انہیں پیرہا نخلستان سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ باغ مسجد کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لاتے اور ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی ابو طلحہ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب مال میرا بیرہا کا نخلستان ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں، میں اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، آپ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ انس بن مالک سے روایت ہے
کہ حضرت ابو طلحہ کی سخاوت کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم سے عمدہ مال کا مطالبہ کرتا ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے علیحہ مقام پر اپنی تمام اراضی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اراضی کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اراضی ابی بن کعب اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کے درمیان تقسیم کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ جود و سخا کے اعتبار سے بڑے ہی عمدہ و اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے میں ایسی برکت عطا کر رکھی تھی کہ جتنے مہمانوں کو بھی وہ مدعو کرتے سبھی سیر ہو کر جاتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا تو وہاں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کیا یہ ہنگامی صورتحال سے آپ کا آگاہ ہونا پسند کریں گے؟ سبحان اللہ، کیوں نہ۔ جلیل القدر صحابہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جسے امام مسلم علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، بڑی کمزور تھی، مجھے یوں لگا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے جو کی روٹیاں تیار کی، پھر انہیں اپنے 2 پٹے میں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے رکھ دیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے لوگ تھے آپ نے ان سے فرمایا چلو ابو طلحہ کی طرف سے دعوت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس سے روانہ ہوا اور پہلے ہی جا کر ابو طلحہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ ام سلیم نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ اور رسول مقبول بہتر جانتے ہیں، تبھی تو ساتھ لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر دونوں ہستیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تیرے پاس ہے لے آئیے۔ انہوں نے موجود روٹیاں آپ کی خدمت پہ پیش کر دی۔ رسول اللہ نے حکم دیا تو روٹیوں سے کپڑا ہٹایا گیا۔ ام سلیم نے ان پر گھی کا مٹکا نچوڑا اور اس سے روٹیاں ملائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 افراد کو اندر بھیجیں، انہیں کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے کھایا یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے، پھر وہ کھانا کھا کر باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا 10 کو بھیجو، انہوں نے بھی کھانا خوب سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ 70 یا 80 افراد تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں انس نے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ، ام سلیم اور میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا جو ہم نے پڑوسیوں کو بطور تحفہ دیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں تقوی کی بھی آمیزش بڑی خوب پائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ نماز میں بھول گئے تو پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت سرخ اور سیاہ رنگ کی چڑیا باغ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ کھجوروں کے گھنے جھنڈ کی وجہ سے اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ منظر انہیں بہت پسند آیا، کچھ دیر کے لیے نماز کے دوران ہی انہیں دیکھتے رہے، پھر جب نماز کی طرف رجوع کیا تو بھول گئے
ہے کہ کتنی نماز ادا کی جا چکی ہے۔ افسوس سے کہنے لگے میرے مال نے مجھے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں چاہیں اسے صرف کر لیں۔ جمہور مفسرین اور محدثین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انصار کی یہ خوبی بیان کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر آیت 9۔ اور یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ایسے عمدہ، انوکھے اور اعلیٰ پیرائے کے ہیں کہ تاریخ کے صفحات ان سے آراستہ ہو کر خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور ان کے مطالعے سے دلوں کو چمکایا جاتا ہے۔ اس کی عطربیز سیرت سے ایسے فضائل و مناقب سنائی دیتے ہیں جن کی حسین و جمیل تذکرے سے کام لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کے کمال سے دل مانوس ہوتے ہیں۔ اور اس کے خوبصورت دل آویز دل نشین فضائل و مناقب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ان شہ سوار حافظ عالم صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہوں نے احادیث نبویہ کو روایت کرنے کا احساس حاصل کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 92 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں سے 2 پر امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ کا اتفاق ہے۔ ایک حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں اور دوسری میں امام مسلم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت نے آپ سے حدیث روایت کی، ان میں سے عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک وغیرہ قابل ذکر ہیں، اور تابعین کی ایک جماعت نے بھی ان سے روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ایک یہ ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔ ابو طلحہ کے فضائل و مناقب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے بعد روزانہ روزہ رکھتے تھے، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 20 سال سے کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہے اور روزانہ روزہ رکھتے رہے۔ سیدنا ابو طلحہ کے لیے یہ بھی باعث فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بالوں کا گچھا کچھ حصہ عطا کیا۔ انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن جمرے پر کنکر پھینکی، پھر واپس آئے، اونٹ قربان کیا، پھر تشریف لائے، حجام بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی بیٹھ گئے، پھر آپ نے اپنے سر کے دائیں جانب کے بال اپنے ہاتھ میں پکڑے اور حجام سے کہا کہ یہ بال کاٹ دو۔ انہوں نے اس جانب کے بال کاٹ دیے، پھر آپ نے فرمایا یہاں ابو طلحہ ہے۔ ابو طلحہ اٹھے، آپ نے وہ بال اسے دے دیا۔ حضرت ابو طلحہ مدینہ منورہ میں جو مسلمان فوت ہو جاتے ان کے دفن کے لیے قبروں کی لحد تیار کرنے کی سعادت حاصل کرتے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے طویل زندگی پائی، یہاں تک کہ 70 سال کے ہو گئے۔ 34 ہجری میں موت کی مدہوشی نے آ لیا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان یعنی بقیع میں دفن کیے گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عزیزان گرامی، آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی مختصر قسطیں، اور یہ تیسری اور آخری قسط تھی۔ امید کہ آپ کو یہ قسط خوب پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ شیئر اس لیے کریں تاکہ امت کے نونہالوں اور جیالوں تک یہ کردار، یہ نمونے پہنچے اور وہ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔